سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا۔ یارو کائنات میں اتنا پیار، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ چھوٹی تھی، جتنا پیار میرے نبی نے سیدہ سے کیا ہے، کہا لوگوں اس کو الگ نہ سمجھنا، فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، الگ نہ سمجھنا۔ لیکن جتنی تکلیف حضرت فاطمہ نے اٹھائی ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ کسی نے پوچھا بی بی صاحبہ گھر سے کب نکلی پہلی دفعہ؟ کب نکلنا پڑا؟ تو حضرت فاطمہ رو پڑی، فرمانے لگی میری والدہ وصال کر گئی تھی، جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، مجھے کسی نے آ کے خبر دی کہ فاطمہ حضور حرم کعبہ میں سجدے میں تھے اور کفار نے اونٹ کی وزنی اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی وزنی ہوتی ہے، وہ لا کے حضور کے کندھے پہ رکھ دی ہے، مولا علی بھی مکے میں موجود نہیں، جناب صدیق اکبر بھی نہیں، تو فاطمہ چلو ذرا۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں چھوٹی سی عمر میں دوپٹہ اوڑھ کے، گویا برقع پہن کے میں گئی، اور فرماتی ہیں پھر جا کے میں نے رسول کریم کے سر اقدس سے اوجڑی اتاری۔ یہ شہزادی ہیں، یہ کائنات کی مالکہ ہیں، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پر ان کی آزمائش تو دیکھو۔ فرماتی ہیں میں نے وہ اوجڑی اتاری، پھر حضور کو انگلی تھام کے میں لائی آب زمزم کے کنویں پر، پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر زلفوں پر پانی ڈالا، پھر میں نے دھویا، اور کہتی ہیں جب میں نے نظر اٹھائی تو حضور رو رہے تھے، جب حضور روئے تو میں کھل کے روئی، پھر میں نے دعا کی ہے اللہ جس نے میرے بابا کو تکلیف دی انہیں تباہ و برباد کر دے۔ سیدہ فرمایا کرتی تھی جن کے لیے میں نے اس دن دعا کی تھی سارے بدر میں مارے گئے، بدر میں مارے گئے، ان کی تکلیف دیکھو۔ کون اتنا غریب ہے اس مجمع میں جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہیں ویسے سب کی بچیاں دکھی، جس کو آپ ٹٹولیں گے وہی کہے گا دماد بڑا ظالم ہے، میری بیٹی تو لاڈوں میں پلی ہوئی تھی۔ ہے کوئی اتنا غریب جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ اور سیدہ فاطمہ نے اپنے گھر میں مٹی گوند کے لیپا پوتی بھی کی، سیدہ فاطمہ نے چکی پیسی، چکی میرے ملک میں جس کو سزا ملتی ہے اسے چکی پیسنے پہ لگاتے ہیں، بی بی صاحبہ نے چکی پیسی، کیا دیتے ہو سن لیتے ہو؟ کبھی پتہ ہے آپ کو کہ خاتون خامہ واشنگ مشین پر کپڑے دھوتی ہے تو رات کو کہتے ہیں 2 گولیاں لا دو پینا ڈال کے، بڑی تھک گئی، او بھائی چکی پیس کے کھانا پکایا اور ایک وقت کھایا تو ایک وقت بھوک کاٹی، اذیت اور تکلیف میں وقت گزارا۔ حضرت مولا علی کا جب نکاح ہوا تو اپنا مکان کوئی نہیں تھا، مسجد میں سوتے تھے، حضرت عارصہ بن نعمان کا مکان محبوب نے لے کر دیا، اس میں وقت گزارا، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن جب دین کو کچھ دینے کی باری آتی ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس مہمان آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر میں ظاہری طور پر کچھ نہیں، جاؤ کہیں سے پتہ کرو۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں میں حضرت علی کے دروازے سے گزرا تو مولا علی پوچھنے لگے خیریت ہے؟ میں نے کہا مہمان آیا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ مہمان آیا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو کہتے ہیں میں مولا علی سے باتیں کر رہا تھا تو سیدہ فاطمہ اندر سن رہی، کہنے لگی علی انہیں روک لو، انہیں روکو، تو مولا علی پلٹ کے کہنے لگے فاطمہ 4 دن سے تو بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ فرمایا ان کی خیر ہے، مہمان کے لیے میرے پاس ہے۔ وَيُقْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کے لیے میرے پاس ہے۔ کہا کیا؟ فرمایا گھر میں ایک بستر پڑا ہے، میں کون سا کبھی کبھار تو استعمال کرتی ہوں، جاؤ کسی کے پاس گروی رکھ دو یا بیچ دو۔ او یارو کب ایسا ہوتا ہے، لیکن قربانی قربانی ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمون یہودی کے پاس لے کے گیا، توجہ ہے نا میری بات پر؟ میں نے کہا یہ گروی رکھ لو یا خرید لو اور ہمیں ایک مہمان کے لیے 3 وقت کا کھانا دے دو، تو کہتے ہیں وہ خوشبو سونگھ کے کہنے لگا کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا مولا علی کے گھر سے۔ کہتے ہیں وہ دوڑ کے اندر گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا، تیسری دفعہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ صفحے تھے،
میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد آخری محبوب کا طریقہ یہ ہوگا، ان کے غلاموں کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی جان پر بوجھ برداشت کر کے بھی غیروں کی مدد کریں گے۔ میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی تھیں، آج یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ سودا بھی لے جا، کمبل بھی لے جا اور مجھے بھی لے جا تاکہ جا کے میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لوں، حضور کا غلام ہو جاؤں۔ بھائی قربانی، اظہار، کچھ دینا، دین کے لیے کچھ کرنا، اپنی خدمات کو پیش کرنا اور مخلص ہو کر، خالص ہو کر۔ یہ بہت زیادہ پوسٹر چھپتے ہیں نا جب ہمارے، اب ہم تو منع میری نہ کر سکتے، 20 30 آدمی بھیا وقت ویڈیو بناتے ہیں، تو کسی وقت نہ شیطان حملہ بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھا کتنی بلے بلے، اس شہر میں بھی اتنے لوگ تھے، فلانی جگہ بھی۔ یہ بڑی مصیبت ہے، آپ کو اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کہیں کھڑا کرنا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اس لیے ملا رومی نے پورا کلام لکھا ہے، وہ کہتے ہیں زوال والے پر تو آزمائش ہی کوئی نہیں ہوتی، آزمائش تو ہوتی عروج والے پر، زوال والے کو کیا۔ لیکن کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اتنا کچھ لے لیا ہے تو مذہب کو دیا کیا، ہم نے دیا کیا۔ آپ یقین کریں مذہب پر جو نظریاتی حملے ہیں، نظریاتی، آپ کی سوچ سے زیادہ ہیں، جو فکری حملے ہیں، فکری، اور چوتھا آدمی اٹھ کے سوال جواب کر رہا ہے، چوتھا آدمی۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، جتنے عوام کو میں جانتا ہوں وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آج بھی ان کو انشراح صدر ہی نہیں۔ آج تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج تک دل سے اس بات پر راضی نہیں کہ ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے۔ میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں۔ کتنے فیصد لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، انشراح صدر ہی نہیں لوگوں کو نصیب۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کام چل رہا ہے بس چلنے دو۔ دین کے لیے خدمات کرنا، اپنا پیش کرنا، دو لفظ بول کے تائید کرنا، کسی مسجد سے پیار کرنا، کسی مدر۔ یہ ہمارے یہاں زلزلہ آیا کشمیر میں، ایک مدرسہ بھی ٹوٹ گیا، 25-26 بچے زخمی ہوئے۔ جتنی تنظیمیں انسانی حقوق کی گئی ہیں وہ آپ کو سب زخمیوں کے سرانے کھڑی نظر آئیں گی، طالب علموں کے سرانے نہیں۔ جتنا استحصال مدرسے کے بچوں کا کیا جاتا ہے، جتنا چھوٹا اور ہلکا انہیں جانا جاتا ہے، اسی مسجد میں جس میں یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے نا کہ مسجد کے بچوں کے، مدرسے کے بچوں کے پیروں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اسی مسجد کی کمیٹی نے مدرسے کے بچے کے سر پر کھال بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے پیروں کے نیچے فرشتے نے پار بچھایا، تو نے اس کی گردن پہ کھال رکھ دی۔ غور تو کرنا، اس کا احساس کتنا تھا، تو نے کہاں کھڑا کر دیا۔ میرے بھائی، دین کا وہ وقار، دین کا وہ اعزاز، دین کی وہ شان۔ میں تکلیف سے بات کرنے لگا ہوں، تکلیف سے۔ ادھر دیکھو میری طرف، خالی پاکستان ہے کہ اسلامی جمہوریہ؟ چلیں آپ بھی نہیں اتفاق کر رہے تو آگے کیسے جانا ہے؟ بولے ہی نہیں آپ۔ کیا نام ہے ملک کا؟ بولیں۔ جب آپ کی وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کتنے علماء بطور مشیر بیٹھے ہوتے ہیں؟ کتنے؟ کبھی کوئی ایسا تذکرہ ہوا ہے؟ آپ کیا اس مکتبے کی یہ جو شعبہ ہے زندگی علماء والا، اس کی آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو بل پاس ہونے لگا ہے اس کے بارے میں نبی پاک کا طریقہ مبارکہ کیا ہے، حضور کے ارشادات عالیہ کیا ہیں، دین کا منشا اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہمارا مزاج نہیں، ہمارا ذوق نہیں۔ میرے عزیز، دین کے لیے کچھ کرنا، اپنے مذہب کو سپورٹ کرنا، اس کی فکری سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ میں بکری سوچے دیکھتا ہوں نوجوانوں کی، اور بہت سارے بچے آ کے کہتے ہیں حضرت جی دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں اگر زبان پہ لائیں تو شاید لوگ ہمیں قتل کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک منظم سازش کی گئی، ایسی باتیں چھوڑی گئی جنہوں نے ذہنوں میں انتشار پیدا کیا، جنہوں نے لوگوں کو تباہ کیا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے کمال قربانی دی، ایک شخص نے آگے بڑھ کے، کیوں بھلا؟ اس لیے کہ انہیں سمجھ آ گئی تھی مصطفیٰ کا نظریہ بڑا ہی سچا ہے۔ جب تک یقین کامل نہیں ہوتا تب تک قربانی نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر ان لوگوں نے نا دین کو اپنے اوپر طاری کیا۔ میرے ملک میں دین منایا جاتا ہے بڑے شوق سے، منانا بھی چاہیے، 12 ربیع الاول کو منانا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اب یہ مسئلہ نہ پوچھا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت لاڈلے سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی حضور کی ازواج میں سے حضور کو سب سے زیادہ پیار سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ تھا۔
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضور علیہ السلام سے نکاح ہونے سے پہلے وہ مکے کی ملکہ شمار ہوتی تھی۔ سونا ہے، چاندی ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، ہر چیز۔ آپ فرماتی ہیں 20 کنیزیں میرے پاس ہوتی تھی، میں نے کبھی پانی کا پیالہ بھی اٹھ کے نہیں پیا تھا، اور پھر میں لاڈلی ہو گئی نبی پاک، پھر لاڈلی ہو گئی، پھر حضور کی نظر کرم مجھ پر پڑی، پھر محبوب کریم علیہ السلام نے مجھے قبول فرمایا، اور پھر رنگ کیا بنا؟ ظہر کے وقت ابن اسحاق کہتے ہیں ظہر کے وقت نبی کریم کی بارگاہ میں ساری دولت، ساری کنیزیں، سارے غلام حضرت خدیجہ نے دیے ظہر کے وقت۔ عصر سے پہلے پہلے میرے نبی نے سارا کچھ تقسیم فرما دیا۔ یہ بطور مثال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ ظہر کے وقت دیے اور عصر سے پہلے پہلے حضور نے بانٹ دیے۔ وہ بی بی جس نے کبھی بھی پانی کا پیالہ نہیں پیا تھا، پھر وہ گھر میں جھاڑو دیتی، پھر وہ چولہے میں آگ جلاتی، اور پھر وہ خاتون، دیکھیں نا، بندہ غریب سے امیر ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، اور امیر سے غریب ہونا پڑ جائے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نا باورچی خانے سے کھانا پکا کے نکلی، چولہا جلایا، اور جب نکلی تو 17 پیوند تھے پورے وجود پر کپڑوں کے، تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں دے، ان تے سانو آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاہتی پائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں، حضرت خدیجہ نا کھانا پکا کے نکلی نبی پاک کے، پرانا دوپٹہ، پیوند لگے کپڑے، ہاتھ کام کیا ہے تو ان پہ تھوڑی سی مٹی بھی لگ گئی۔ بی بی صاحبہ کھانا پکا کے جب لائیں نا حضور کی بارگاہ، ادھر دیکھنا میری طرف، بارگاہ، یہ بیٹی کو سکھاؤ، یہ بیٹی کو، یہ دیسیاں بیویوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹی کو سکھاؤ، اسے پتہ چلے کہ جب عورت خود خامن کے لیے کھانا پکا کے لے جاتی ہے تو پھر اسے اعزاز کیا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ کھانا پکا کے لائیں، اور جب نبی رحمت علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہوئی نا تو حضور غور سے چہرہ دیکھنے لگے، غور سے۔ حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا خدیجہ دیکھ یہ رہا ہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے پہلے جبریل امین آ گئے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ خدیجہ کھانا پکا رہی ہے، جب لے کے آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجیے گا، اسے اس کے رب کا سلام دے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ قربانی دیتے ہیں، جب آپ احسار کرتے ہیں، جب آپ کچھ کر کے دیتے ہیں، میرے معاشرے میں، میرے زمانے میں میری طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں جن کی موجیں لگی ہوئی ہیں، کیا کرایا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہم نے نا دین سے کچھ لیا ہے، دیا نہیں، اور ہمارا آج بھی لینے کا شوق ہے، دینے کا نہیں۔ میں اگر روز میں کہتا ہوں روز کہ اسلام اور وہ لوگ فلانا بندہ خدمت نہیں کرتا، فلانا عزت نہیں کرتا، فلانا قدر نہیں کرتا، کوئی اگر مجھ سے پوچھ لے کہ صاحب آپ نے کیا دیا ہے، ہم روز دعائیں مانگ رہے ہیں، التجائے کر رہے ہیں، تعویذ لے رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اگر کبھی ہم اپنے دل کی عدالت لگائیں اور پوچھیں ہم نے مذہب کو کیا دیا، وہ 5000 روپیہ جو ہم مسجد میں دیتے ہیں نا، وہ بھی 25 جگہ پہ لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ دے دیا ہے۔ تو نے کوئی دکھ سہا مذہب کے لیے؟ کوئی پتھر کھایا تو نے دین کے لیے؟ کبھی کانٹوں پہ چلا تو مذہب کے لیے؟ کبھی تو آگے بڑھا؟ دین نبی دا بانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے میں کتھوں لباں عمر بہادر، جیڑا مینوں سینے لاوے۔ تو حال ہی کوئی نہیں، کوئی پوزیشن نہیں۔ جو لوگ تھوڑا بہت دین کا کام کر رہے ہیں، علماء اور مشائخ، ان پر بھی ہماری تنقید سانس نہیں لینے دیتی، وہ بھی ہمارے نزدیک شاید وہ مخلوق ہی نہیں جس سے ہم پیار کریں، ہم انہیں حصہ نہیں بنانا چاہ رہے معاشرے کا، کبھی ان سے انسلاک نہیں چاہ رہے۔ دوستو مذہب کو تو ضرورت ہے۔ میں سینکڑوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بغل میں پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایس سی کی ڈگریاں ہیں، پر دین کی الف با تا سا کو نہیں جانتا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟
میری طرح کے بندے تقریریں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو دیکھو جی قوم کتنی خراب ہو گئی، لوگوں کو جنازہ نہیں آتا۔ اگر کو مجھ کو کھڑا کر کے پوچھ لے کہ آپ نے کتنوں کو یاد کرایا ہے، اس کا کیا جواب ہے میرے پاس؟ لوگوں کو جی دعائے قنوت نہیں آتی تو بھئی آپ نے کتنوں کو یاد کرائی؟ بتائیے کتنوں کو آپ نے مغرب کے وقت عشاء وقت بلا کے کہا بھائی ادھر آؤ؟ ہمارے ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہا حضور دین کی تبلیغ کس طرح کرنی چاہیے؟ بندہ سادہ تھا، فرمانے لگے تجھے علمی ماحول میں نہیں سمجھاؤں گا، تیری زبان میں سمجھاؤں گا، دین کی دعوت، دین کا پیغام، دین کی تبلیغ کیسے کرنی چاہیے۔ فرمانے لگے کم از کم اسی طرح کر لیا کرو جس طرح کسی سے ادھار پیسے لیتے ہو۔ کس طرح لیتے ہیں بھلا؟ ٹیلی فون پہ کہہ دیتے ہیں 2 لاکھ دے جائیں، السلام علیکم بھائی جان آپ سے کام تھا، وہ کہتا بتاؤ، کہتے نہیں ٹیلی فون والا نہیں، بتاؤ کہاں ہو؟ وہ کہتا میں 1:30 بجے آؤں گا، کہتا میں 1:15 دروازے پہ کھڑا رہوں گا، پھر اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، پھر جا کے اس دکھ سے اپنی کہانی سناتا ہے کہ شاید سامنے والا رو ہی پڑے، اور اکیلے میں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو نہ ہی کر دو، مجھے پتا چلے کہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس دکھ سے داستان سنائے گا کہ رو ہی پڑے وہ، اور پھر قسمیں اٹھائے گا کہ بندہ بڑا اچھا ہوں، واپس بھی ٹائم پہ کر دوں گا۔ جب اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو اس کے پاس درجنوں طریقے، اور اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو پھر پتہ کیسے تبلیغ ہوتی ہے؟ دروازے پہ ایک بندہ کھڑا ہے، یہ نماز پڑھنے آ رہا ہے تو اس کو کہتا ہے وہ پڑھ لے کر نماز دینے پیسے کتنے کھڑنے نہیں، یہ دعوت دے رہا ہے نماز کی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اندر جا تو اپنی قبریں پہنا ہے، میں اپنی قبریں پہ۔ اس طرح دعوت ہوگی دین کی، اس طرح پیغام پھیلے گا کہ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، کہتے ایک دن میں جنگل میں شکار کرنے گیا تو کچھ جانور کم نظر آئے، صبح سے لے کر میں گھومنے لگا، عصر کا وقت ہو گیا، کوئی شکار نہ ملا۔ اب میرے دل کے اندر یہ ڈر تھا کہ اگر مغرب مجھے یہیں ہو گئی تو مجھے کوئی درندہ کوئی جانور پریشان کرے گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ ہرنی کا ایک بچہ مجھے نظر آیا، میں نے جھٹ سے وہ ہرنی کا بچہ ہی اٹھا لیا کہ آج یہی شکار کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے اسے گھوڑے کے آگے رکھا، اپنے آگے گردن کی جانب، اور میں نے گھوڑے کی لگامیں اس تیزی سے گھمائیں کہ سر پٹ گھوڑا دوڑایا تاکہ مغرب سے قبل میں شہر میں پہنچ جاؤں، یہ جنگل کا علاقہ گزر جائے۔ کہتے ہیں میں بڑی گرمی تھی، بڑی پیاس لگی، پر پانی نہ پیا نہ گھوڑے کو پلایا، سر پٹ دوڑایا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنگل میں مجھے شام ہو جائے۔ کہتے ہیں جب میں شہر سے باہر پہنچ گیا تو مغرب کا وقت بھی شروع ہو گیا۔ کہتے ابھی میں پہنچا ہی تھا، میں نے وہاں گھوڑے کو روکا، خود بھی پانی پیا، جانور کو بھی پلایا۔ کہتے ہیں ذرا میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو جس ہرنی کا میں بچہ لایا تھا وہ بھی دوڑتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی۔ کہتے ہیں وہ پیچھے میرے کھڑی ہے، پتہ نہیں کہاں سے بیچاری دوڑی، میرا تو گھوڑا تھا اور میں نے تو سانس بھی نہیں لیا۔ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے میں بھگاتا لایا اس جلدی میں کہ باہر آنا ہے۔ کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو اس کی سانس پھولی ہوئی ہرنی کی اور للچائی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ دل کے ایک کونے سے آواز آئی کہ آج تو 2 شکار ہو گئے، بچہ تو پکڑا ہی، اس کی ماں کو بھی قابو کرتا ہوں تاکہ ڈبل شکار آئے گا۔ کہتے ہیں پھر اندر سے میرا درد بولا، اندر سے میرا رحم بولا، ایک ماں اپنا بچہ لینے آئی اور اس طرح تو اسے تکلیف نہیں دی جا سکتی کہ اسے بلیک میل کر کے ماں کو بھی رکھ لیا جائے۔ کہتے ہیں جب میں نے اس ہرنی کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں سوال تھا، اس کی نظروں کے اندر سوال تھا، کچھ مانگ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے اس بچے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، پھر میں نے بچہ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں اس نے پہلے بچے کو بازوؤں میں لیا، پھر اپنی زبان سے اپنا بچہ چاٹنے لگی۔ کہتے ہیں پھر وہ جب جنگل کی طرف جانے لگی تو ایک دفعہ اس نے میری طرف دیکھا، دوسری دفعہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ زندگی میں مجھے اتنا سکون کبھی نہیں آیا تھا جتنا آج آیا۔ کہتے میں گھر گیا، عشاء کی نماز پڑھی، باوضو میں بستر پہ لیٹ گیا، لوگوں میرے نصیب دیکھو، مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہوا۔ رسول کریم علیہ السلام میری خواب میں آئے، میں رونے لگا، گھر مہک اٹھا، پھول کھلنے لگے، خوشبوئیں بکھرنے لگی۔ کہتے ہیں محبوب کریم تشریف لائے، اور کیا خوبصورت جملہ ہے، اگر تجھے بادشاہ بنا دیا جائے تو انسانوں کے ساتھ بھی اسی طرح رحم کرے گا نا جس طرح آج ہرنی کے ساتھ کیا ہے۔ اگر تجھے بادشاہ بنایا جائے تو رویہ یہی رکھے گا یا بدل جائے گا؟ کہتا میں رو پڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو غلام بننے کے بھی قابل نہیں، تو بادشاہ کیسے بنوں گا؟
فرمایا تیری آج کی ادا بڑی پسند آئی ہے، عرش کے مالک نے تجھے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا، تیری یہ ادا بڑی بھائی ہے، بڑی پسند آئی۔ فرماتے ایک ہرنی کے بچے پہ رحم کھایا تھا، رب کریم نے مجھے بادشاہی عطا فرما لی۔ ہم نہ سیاست سے بادشاہی لینا چاہتے ہیں، سیاستدانوں کے اپنی جیب سے اشتہار چھپوا کے بادشاہی لینا چاہتے ہیں، ڈیرا بنا کے بادشاہی لینا، نہ بادشاہی تو رحم کرنے سے ملتی، بادشاہی تو شفقت کرنے سے ملتی، بادشاہیاں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے ملتی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ظرف یہ تھا کہ 4-5 دینار ملیں گے، تو امام حسین فرمانے لگے تھوڑی دیر بیٹھ جا، رزق آ رہا ہے۔ تو امام حسین کو حکومت وقت کی طرف سے 5 تھیلیاں ملی، جس میں ایک تھیلی میں 500 اشرفیاں تھیں، 5 تھیلیاں آئیں، لیکن اس کو آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ وہ 5 تھیلیاں جب آئی تو امام حسین اس کی طرف 5 تھیلیاں بڑھا کے ذرا دیکھنا میری طرف غور سے، 5 تھیلیاں بڑھا کے تو فرمانے لگے میاں جتنا تجھے انتظار کرایا ہے اتنی ہم تیری حاجت پوری نہیں کر سکے، تو یہ نہ محسوس کرنا کہ حسین کے دروازے پہ بیٹھا بھی رہا ہوں تو ملا کیا ہے، یہ نہ محسوس کرنا۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی اور پھر میری نظر امام حسین پہ پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی، اگر حسین ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کتنے سخی ہو۔ اگر یہ معیار ان کا ہے، ان کا یہ معیار ہے، اور خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود کہنے لگے جتنا انتظار کرایا ہے اتنی تیری مدد کر سکے، یہ سخاوت کا معیار تھا، یہ طریقہ تھا۔ ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر 5000 دینار آئے، مسجد میں تھے، آپ کو 5000 دینار ملے تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے 5 کے 5000 اللہ کے رستے میں خیرات کر دی۔ فرماتے میں نے کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، کہ سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا۔ کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے، یہ باہر خرچ ہوا ہے، یہ گھر کے لیے ہی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے۔ امام حسین کے مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت کی عرض کی، دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم پہ، بڑے پیارے۔ حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریٹھ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے صاف کر دیتے تھے، اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا ان کے غلام کے بیٹے تھے حضرت زید بن عامر، اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا۔ بڑے پیارے تھے، لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو 60,000 دینار کا قرضہ تھا، رشتہ داروں سے کہا، دوستوں سے کہا، یاروں سے کہا، اور قرض ادا نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں بڑا پریشان تھا۔ جب حد ہو گئی تو حضرت اسامہ بن زید فرمانے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو، ان سے کہو میں غلام ہوں آپ کے نانا کا، مقروض دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا۔ امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے۔ لاجپال اس پیر کو نہیں کہتے کہ تگڑا نذرانہ لے کے تو ماتھا چوم لے، لاجپال تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ سر پہ موجود ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے تو جناب اسامہ بن زید رو پڑے، کہنے لگے حضور میں نے غلامی کی ہے آپ کے نانا کی، اور اس غلامی پہ ناز ہے، اب 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر پہ بوجھ رہے گا۔ امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ، امام حسین خود گئے، چادر روڑ کے تو اس کی اوٹ میں بکل میں 60,000 دینار چھپا کے لائے، اور جناب اسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے اسامہ یار پیسے رات کو ہی آئے تھے، میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا، مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی، اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے، اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا کے دے آ۔ حضرت اسامہ بن زید رو پڑے، فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ امام بڑا ہی پیار کرتے، گھوڑے پہ جا رہے تھے، کچھ فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے،
کہاں رہے تھے؟ سڑک کے کنارے۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی، حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں۔ کائنات کے مالک و مختار کے نواسے اور دنیا کے سب سے بڑے شہزادے گھوڑے سے اترے اور غریبوں کے ساتھ سڑک پہ بیٹھ گئے، روٹی کھانے لگے اور دیر تک کھاتے رہے، اور جب فارغ ہو گئے تو فرمانے لگے کھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، حاجت بھی نہیں تھی، پر تم نے آواز دی تو دل رکھنے کو بیٹھ گیا تھا، اگر اجازت دے تو چلا جاؤں۔ یہ مزاج تھا، یہ طبیعت تھی۔ آپ کے ایک بھائی ہیں چھوٹے، حضرت محمد بن حنفیہ نام ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے۔ ایک دن حضرت امام حسین ان کے گھر میں بیٹھے تھے تو کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا، تو امام علی مقام ناراض ہو گئے، فرمایا آج کے بعد تیرے گھر نہیں آؤں گا۔ رومال اٹھایا چلے گئے۔ لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حسین تو ناراض ہو گئے، کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ فرمانے لگے بھائی تمہارا ہے کہ میرا؟ جی بھائی تو آپ کے ہیں۔ فرمایا اگر کہو تو چند منٹوں میں حسین واپس آئے۔ جناب ناراضگی ہو گئی ہے۔ فرمایا ناراضگی ہوئی ہے، پر میں اس کے دل کی نرمی کو تو جانتا ہوں، اس کے مزاج کے اندر جو محبت ہے اس سے تو ابھی آئے۔ کہا جناب وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھنا ذرا۔ تو امام حسین نے خط لکھا، حضرت محمد بن حنفیہ نے رکا لکھا، کہنے لگے حسین میرے باپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے باپ کا نام بھی علی ہے، پر ایک فضیلت ایسی ہے جس میں میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں، آپ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ کہنے لگے بھائی جان آپ نے نانا جان کی وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ دو لوگ ناراض ہو جائیں تو جو صلح پہلے کرے جنت میں پہلے جائے گا۔ فرمانے لگے دل میرا کر رہا تھا کہ پہلے صلح کر لوں، لیکن پھر بڑے بھائی کو پشت کروں گا جنت میں جاتے ہوئے، یہ بھی تو بے ادبی ہے نا۔ اب خط میں نے لکھ دیا ہے، آپ کا جو ارادہ ہو۔ امام حسین نے خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر سے رومال اٹھایا۔ بچے پوچھنے لگے کہاں جا رہے؟ کہا آپ بھائی کے گھر جا رہے۔ کہا آپ تو ناراض تھے۔ فرمایا تھا ناراض، پر ہے تو میرا بھائی نا، ہو گئی بات ختم۔ بڑی دل میں نرمی، طبیعت میں سوز، لہجے میں گداز۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ شام سے، تو اس نے کہا میں نے امام حسین سے ملنا ہے، تعارف کیا ہے؟ جناب امیر معاویہ فرمانے لگے مسجد نبوی میں جانا جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب سے بیٹھے ہوں، اور جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں، اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں، اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے، وہی علی کے بیٹے حسین ہوں گے۔ جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ماحول کے اندر جو شخص نظر آئے، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ شخص کہتا میں مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا، شہد کے گرد مکھیوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم تھا، لیکن نظریں جھکی ہوئی، باتیں میٹھی، لہجہ گداز گداز، لفظوں میں رانائی، اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحبزادے ایک آدھ جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے کردار میں کچھ باتیں بڑی زیادہ تھیں، بہت زیادہ، بڑا حسن تھا۔ ایک بات تو یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال کا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کیسے لگانا۔ امام حسین کا علم و فضل بتا رہا ہوں، علم و فضل، تو بات بڑی پیچیدہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ آپ بڑے صاحب علم و فضل ہیں، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو مسئلے کو حل کریں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے گی؟ جب بحث طول پکڑ گئی، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا، ایک بندہ ہے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نبوت کا فیضان ہے، وہ یہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو کہا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا جناب امام حسین۔ تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے کہ حضرت یہ ایک مسئلہ الجھ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے؟ فرمایا الجھنے والی بات ہی کوئی نہیں، پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آنے کا اظہار
کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اب اس کا وظیفہ لگا دو تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ امام حسین کے علم سے، فضل سے لوگ فیض اٹھاتے۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے، اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا۔ تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا، اس شخص کو تم نے شہید کیا۔ آپ کو پتہ ہے میدان کربلا میں جب 9 محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو، اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی تو امام حسین نے فرمایا ایک رات کی مہلت دے دو، ایک رات کی مہلت دے دو۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں، آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے، اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی، تو ایک رات کی مہلت لینے کا معنی کیا ہے؟ بھئی کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے، تو ابا جی ایک رات کی مہلت۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا رات کی مہلت اس لیے لی ہے کہ میں آج رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کروں، میں استغفار کر لوں، میں لمبے سجدے کروں۔ اور کہا زین العابدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے، تلاوت سے، دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا میں جا رہا ہوں پر تمہیں 2 بڑی بھاری بڑی وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں، صحیح 6 کی روایت، 2 وزنی چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھام کے رہو گے تو کبھی گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ اگر اہل بیت نبوت کو تھامے رہو گے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور نے کتاب اللہ اور پھر اپنی اہل بیت کا تذکرہ فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوری دیکھنی ہوئی تو قرآن دیکھنا، اور پریکٹیکل دیکھنا ہوا تو علی اور فاطمہ کو دیکھنا، حسن اور حسین کو دیکھنا، ان کو دیکھنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت منارہ نور ہیں، ان کی محبت، ان کا پیار کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کو خود میرے نبی پاک نے تراشا ہے، ان کی سیرت میں جتنے رنگ ہیں وہ رسول کریم نے خود بھرے، ان کی ایک ایک بات کا خیال نبی پاک نے رکھا ہے، حضور نے از خود انہیں اپنی صحبت عطا کی ہے۔ زیادہ دور نہیں تھا سیدہ فاطمہ کا گھر، مسجد نبوی کے ساتھ تھا، اللہ کے رسول دن میں 2 دفعہ جایا کرتے تھے، پھر بھی کبھی کبھی فرماتے فاطمہ میرا دل کرتا ہے آج میں رات تیرے گھر میں قیام کروں، تو سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ آمنہ کے لال اس طرح بھی میرے گھر میں قیام کرتے تھے کہ حضور چارپائی پہ لیٹتے تھے تو ایک کندھے پہ امام حسن کا سر ہوتا تھا اور دوسرے پہ امام حسین کا سر اقدس ہوتا تھا، اور فرماتی ہیں رات کو کبھی حسنین کریمین دودھ مانگتے تو میں اٹھتی دودھ دینے کے لیے، تو حضور فرماتے لیٹ جاؤ آج میرے ساتھ سوئے ہیں تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا، اور محبوب اٹھتے ان کے لیے دودھ لاتے برتن سے نکال کے، حضور نے انہیں وقت دیا اور پھر ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، تربیت پر توجہ دی۔ امام حسین تشریف لائے، ابھی عمر مبارک 7 سال کے قریب تھی، مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نابالغ، اس پر شریعت کے احکامات نہیں آتے، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا مسجد نبوی میں۔ یہ تربیت ہے، یہ ٹریننگ ہے جو اللہ کے محبوب نے خود انہیں عطا فرمائی۔ صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا، امام حسین حضور کے ساتھ آئے تو امام علی مقام نے نہ ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی۔ شارحین نے لکھا ہے لگتا یہ ہے کہ کئی دنوں کی بھوک تھی، کیونکہ یہ فاقہ اہل بیت کا بڑا محبوب ہے، مجبور نہیں تھے، وہ تو خزانوں کے مالک تھے، پر غریبوں سے محبت کی وجہ سے فاقے کیا کرتے تھے، یہ ان کی پسند ہے فاقہ کرنا۔ ایک کھجور امام علی مقام نے رکھ لی تو اللہ کے رسول نے گلے میں انگلی ڈال کے نکال دی اور فرمایا حسین یہ صدقہ ہے، یہ میری اہل بیت کے لیے درست نہیں ہے۔ حضور نے خود تربیت کی، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے نا اپنے بچوں کو تراشا، ان پر محنت کی۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں دوستوں سے، میں کہتا ہوں کربلا کا واقعہ کوئی حادثاتی نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے۔
ایسے ہی کوئی آدمی 3 دن بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے؟ کسی آدمی کو صبح اس نے کھانا کھایا اور شام تک کھانا نہ ملے تو ٹانگیں کانپتی ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادت کی نیت سے روزہ رکھنے والے بھی شام کو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اور مسلسل 3 دن کھانا نہ کھایا جائے اور پانی نہ پیا جائے، اور حال یہ ہے کہ وہی آدمی تلوار لے کے میدان میں نکلے اور اس کی حالت یہ ہو کہ لوگ اس کی آگے دوڑنا شروع کر دیں۔ ہزاروں کی فوجیں تاب نہ لا سکے، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسان ہے؟ اس کے پیچھے پوری ایک اس کے پیچھے فلسفہ ہے۔ امام راضی کی تفسیر کبیر دیکھیے گا۔ حضرت امام حسین کی وہ شخصیت تھی کہ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی جناب ام فضل صبح صبح گھبرائی حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، میں ڈر گئی ہوں۔ حضور نے فرمایا چچی کیا دیکھا؟ عرض کی حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے وجود کا گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا۔ حضور یہ کیا ہے؟ تو محبوب خواب سن کے مسکرائے، فرمایا چچی یہ پریشانی والا خواب نہیں، یہ تو خوشی والا خواب ہے۔ اللہ فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا، چونکہ وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہوگا لہذا خواب تجھے یہ آئی ہے۔ تو امام حسین پیدا ہوئے، امام حسن کی عمر ابھی 11 مہینے تھی، تو نبی پاک نے امام حسین کو جناب ام فضل اپنی چچی کی گود میں دے دیا کہ فاطمہ کے لیے دونوں بچے سنبھالنا مشکل ہوگا۔ وہ خواب اس طرح پوری ہوئی۔ امام حسین سے حضور نے بڑا پیار کیا، بڑی محبت فرمائی نبی پاک سے۔ کچھ حدیثیں میں نے جمعے میں عرض کی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ واحد بچہ تھا حضور کے گھرانے کا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو یہ حضور سے کہہ رہے ہیں، نبی پاک سے کہ نانا جی اٹھ کے کھڑے ہو۔ کہتے حضور کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے میں نے آپ کے برابر جانا ہے۔ بچے جو مرضی ضد کر لیتے ہیں نا، قد چھوٹا تھا، عمر 7.5 سال تھی، کہنے لگے نانا میں نے برابر جانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیے، فرمایا چل پھر ہو جا برابر۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے حضور نے ہاتھ پکڑے، اوپر کھینچا تو امام حسین نے پہلے اپنے پیر حضور کے گھٹنوں پہ رکھے، پھر نبی پاک کے سینے پہ رکھے، اور جب ان کا قد سر تھوڑا سا حضور سے اونچا ہو گیا تو محبوب فرمانے لگے چل بس کر، تو نے تو کہا تھا آپ کے برابر ہونا ہے، تو اوپر نکل گیا ہے، چل بس کر۔ فرماتے پھر امام حسین نے زبان باہر نکالی تو محبوب ان کی زبان چوسنے لگے، پھر ساتھ لٹا لیا اور انہیں سونگھنے لگے۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ حسین کو سونگھتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا ابو ہریرہ مجھے حسین کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے حسین کے وجود سے جنت کی۔ ایک دن حضور گزر رہے تھے، اصل اس طرح تھا کہ یہ نبی پاک کا حجرہ تھا، جن لوگوں کو اللہ نے مدینے کی زیارت کرائی ہے وہ جان سکتے ہیں، نبی پاک کا حجرہ تھا تو حضور کے حجرے کی اس جانب یعنی مسجد کی جو بالکل سیدھ ہے اس کی بیک میں سیدہ فاطمہ رہتی تھی۔ تو حضور اکثر میں نماز کے لیے جب نکلتے تو حضرت فاطمہ کے حجرے کے پاس سے ہو کر دوبارہ محراب میں جاتے۔ محبوب حجرے کے پاس سے گزرے تو امام حسین رو رہے تھے، تو حضرت فاطمہ نے کسی بات میں جھڑک دیا تو امام حسین رونے لگے۔ تو نبی پاک نماز کے لیے گئے تو واپس لوٹ آئے، اور واپس تشریف لا کے کہا فاطمہ حسین کو کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ تنگ کر رہے تھے میں نے ڈانٹ دیا ہے۔ کیا خوبصورت جملے ہیں حدیث پاک میں۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ اس کو حسین کو نہ رونے نہ دیا کر، یہ جب روتا ہے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں یہ حکم آیا نبی پاک کا میرے نا، پھر میں نے ڈانٹنا چھوڑ دیا۔ یہ ان کے فضائل تھے، ان کی تربیت خود نبی پاک نے فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا مانگی تو یا اللہ میرے گھر والوں کو زیادہ روزی نہ دینا، انہیں ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت کی بھوک دینا۔ یہ جو 10 دن کربلا میں انہیں ٹینشن نہیں نہ ہوئی، انہیں عادت تھی فاقہ کرنے کی، انہیں 3 دن وصلی روزے رکھنے کی عادت تھی، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ جہاد کی تربیت حضور خود کراتے۔ حضرت فاطمہ زہرا کہتی میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی، نبی پاک نے امام حسن اور حسین سے فرمایا چلو میرے سامنے کشتی لڑو۔ تو دونوں حضرات آپس میں جب کشتی لڑنے لگے تو نبی پاک نا امام حسن کو کہتے حسن حسین کو ٹانگوں سے پکڑو، حسن حسین کو پیچھے سے پکڑو۔ جب نبی پاک بار بار امام حسن کو بتا رہے تھے تو سیدہ پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ چھوٹے کو بتائے، آپ بڑے کو بتا رہے ہیں، بڑا تو پہلے 11 مہینے بڑا ہے تو آپ چھوٹے کو بتائے بڑے کو بتا رہے۔ تو فرمایا فاطمہ تو چپ کرنا، جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں نہ دیکھ رہی، ایک کو میں بتا رہا ہوں دوسرے کو جبریل امین بتا رہے ہیں۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ جہاد، امام حسین کی استقامت۔ آج لوگ ادھر ہوتے ہیں جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے۔ آج لوگوں کی سوچوں کا زاویہ یہ ہے کہ جدھر رش زیادہ ہوگا ہم بھی ادھر جائیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے حق کس طرف ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں رش کس طرف ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رش نہیں دیکھا، حق دیکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے وہ پہاڑ ہیں، معمولی آدمی نہیں تھے۔ فرزق شاعر کہتا ہے کہ میں نے امام حسین سے کہا تھا، میں نے کہا لوگوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہے پر دل آپ کے ساتھ ہے، دل آپ کے ساتھ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے کے حالات نہیں دیکھے، حق اور سچ دیکھا۔ جتنی چیزیں انسان کو کمزور کر سکتی ہیں وہ ساری امام حسین پہ طاری کی گئی، کتنی چیزیں۔ وطن چھوڑنا کتنا کو مشکل ہوتا ہے، شالا پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ایک اکھ جنا تو پارے۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں بچو، پردیسی ہونا کوئی آسان ہے؟ جس آدمی کا کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی مکان ہو چھوڑنا پڑ جائے تو روتا ہے، تو مجھے بتاؤ جس نے اپنا سارا بچپن مدینے میں گزارا ہو۔ آج جو ایک ہفتہ مدینے رہ کے آتے ہیں ان سے واپس نکلنا مشکل ہوتا ہے، لیکن امام حسین حق کا رستہ تھا، وطن کی قربانی دی، اور معمولی وطن نہیں، مدینے جیسا وطن۔ اور جب کھڑے تھے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب میں نکل رہے تھے مدینے سے، تو کوئی شاعر کہتا ہے دور کھڑے ہو کہ انہوں نے گویا کہا تھا، آقا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ امام حسین نے وطن چھوڑا، کوئی لغزش نہیں پیروں میں، کوئی نہیں۔ شہزادوں والی زندگی تھی، مسجد نبوی کے امام تھے، نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اطہر پر تشریف رکھتے تھے، زمانہ حیا کرتا، شان و شوکت تھی، پر حق کے لیے چھوڑا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اور پھر بڑا مشکل ہوتا ہے، جس شخص کے ساتھ بچے اور عورتیں ہوں وہ تو یہ کہہ کے لڑائی سے جان چھڑاتا ہے کہ میرے ساتھ فیملی ہے، نہ ہوتی تو تجھے بتاتا، پر امام حسین کو اولاد بھی کمزور نہیں کر سکی، عورتوں کا ساتھ ہونا کمزور نہیں کر سکا۔ پھر امام علی مقبوق کتنا مشکل کام ہے۔ آج لوگ کہہ نہیں دیتے کہ میں تو اس لیے گناہ کرتا ہوں کہ رشوت اس لیے لے لیتا ہوں کہ بچے چھوٹے ہیں۔ 10 دنوں کی کم و بیش سفر، 3 دنوں کی بھوک اور پیاس، پر حق کے رستے میں امام حسین کو کوئی چیز کمزور نہیں کر سکتی۔ اور پھر وہ جتنی باتیں لوگ کہہ سکتے تھے وہ ساری کہیں گئیں، ساری۔ اور آ کے عرض کرنے لگا حضور یہ کوئی معمولی دشمن نہیں، یہ وہ ظالم ہیں جو لاشوں پہ بھی گھوڑے دوڑا دیتے۔ تو امام علی مقام فرمانے لگے جو شہادت کا جذبہ لے کے نکلے وہ پھر انجام نہیں دیکھا کرتا، وہ انجام، وہ جتنی چیزیں جو استقامت کے رستے میں آ سکتی ہیں وہ ساری چیزیں رستے میں آئیں، پر امام علی مقام نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگوں میں استقامت نہیں، رات کو کچھ ہوتے ہیں، سویرے کچھ ہوتے ہیں، دوپہر کو کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ ہوتے ہیں۔ ہمارا کل انداز تکلم کچھ اور ہوتا ہے، صبح کچھ اور ہوتا ہے۔ امام علی مقام میدان میں رہے، ایک میت گھر میں ہو جائے تو کئی دنوں تک آنکھ کھلتی نہیں، ہوش رہتا نہیں۔ سب سے زیادہ مسائب امام حسین نے دیکھے، سب سے زیادہ، اور گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے ساری تکلیفیں آپ دیکھ چکے تھے۔ باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہوتا ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، پر امام حسین نے بیٹوں کے جنازے اٹھائے۔ حضرت علی اصغر کی لاش کو امام حسین نے اپنے دست مبارک سے دفن کیا، اور جناب علی اکبر کی میت کو جب آپ اٹھا کے لا رہے تھے تو سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ مجھے کیوں کبھی لگتا تھا حسین کا قد بڑا ہے اور کبھی لگتا تھا علی اکبر کا قد بڑا ہے، اور فرماتی ہیں کہ پھر حضرت قاسم بن حسن کو بھی وہ اٹھا کے لائے، اور جناب عباس کے وجود سے الگ ہونے والے بازو انہوں نے لا کے حضرت عباس کے وجود کے ساتھ بھی رکھے۔ انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا، لیکن جب حسین ابن علی اپنی دفعہ گھوڑے پہ سوار ہوئے تو لگتا یہ تھا کہ ان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں۔ ایک جملہ بھی یزیدی فوج کے سامنے امام حسین نے کمزور نہیں کہا، ایک جملہ بھی، ایک فکرہ بھی کچا نہیں بولا،
کہیں بھی کوئی منت نہیں کی, کسی جگہ بھی ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی. جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب سامنے موت ہی موت ہے, سوائے اس کے چارہ کچھ بھی نہیں, تو بہت ساری رخصت اور اجازت تو دین بھی دیتا ہے. پر امام حسین کسی جگہ کسی رخصت پر عمل کرتے نظر نہیں آتے, ڈٹ کے بات کی ڈٹ کے. اور پھر جب میدان میں نکلے, اللہ اکبر, تو ابن سعد کہنے لگا کہ اگر دو دو کر کے ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ 45,000 کا لشکر سارا حسین کاٹ ڈالے گا. یک بارگی حملہ کرو گے تو بات اتنی استقامت, اتنا. آج تو لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں, آج تو لوگ ٹینشن کے مریض ہیں. ہر دوسری بات میں لوگ کہتے ہیں او بڑا, پر کس بات سے؟ مطلب کیا آپ نے زندگی میں صرف جاب نہیں مل رہی, صرف بیماری آ گئی, صرف خرچہ نہیں گھر میں بڑا, کس بات کا ڈپریشن؟ امام حسین کی زندگی بتلاتی ہے کہ وہ لوگ بھی کوئی دنیا میں کمال حاصل کر سکتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پہ روتے ہیں. مال بھی ہے, جوانی بھی ہے, گھر بھی ہے, مکان بھی ہے, بچے بھی ہیں, عزت بھی ہے, صرف پیسے نہیں. اور انسان ہے کہ آنکھیں نہیں کھل رہی, وہ سمجھتا میں کسی کام کا ہی, فقط پیسے نہیں بس. او خدا کے بندو, امام علی مقام نے فرمایا سارا کچھ لٹا کے بھی جو میدان میں کھڑا رہے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے, اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے, حسن جانے, علی جانے, نبی جانے, خدا جانے, کون جانے امام علی مقام کا معیار. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ذوق والی عبادت کرو. امام حسین کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ جب تم سخاوت کرو تو پھر اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرو. اور امام حسین کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ دل میں کسی کے لیے کوئی بات نہ رکھو, صلح کرنے میں پہل کرو, محبتیں کرنے میں آگے بڑھو. اور امام حسین کی زندگی ہمیں بتلاتی ہے کہ جب دنیا میں تم نے کچھ کرنا ہے تو پھر ڈٹنا بھی سیکھو, پھر کھڑے ہونا بھی سیکھو. یہ نہ دیکھو کہ حالات. امام حسین نے ایک دن بھی حکومت نہیں کی, یزید نے 4.5 سال کی, لیکن قیامت تک دلوں کی حکومت امام حسین کی رہے گی. امام حسین کی رہے گی اس لیے کہ ان میں استقامت تھی. امام حسین کے ساتھ اس وقت 72 لوگ تھے, لیکن آج کائنات کا ذرہ ذرہ امام حسین کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے وقت لگتا ہے, نظریہ غالب آ ہی جایا کرتا ہے, تو استقامت والی زندگی گزارے. کرو کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ پوچھا کرو کہ جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں, تو یہ پوچھا کرو بھائی. اب آگے بھی بڑھو کہ ساری زندگی یہی رہنا ہے. 7 پشتیں ہو گئیں, 10 پشتیں میلاد منا رہے ہیں ہم لوگ, ابھی تک پوچھ رہے ہیں لوگ ہر ربیع الاول میں. تو بھائی کھل کے مناؤ. لیکن یارو, ایک شخص نا انڈیا کا 10 سال وزیر اعظم رہا, پگڑی والا تھا, سکھ, 10 سال. سڈنی میں ایک سربراہ کانفرنس منعقد ہوئی تو سکھ سے کسی نے پوچھا کہ یہاں سارے پینٹ کوٹ والے ہیں, تو داڑھی پگڑی میں عجیب نہیں لگتا؟ اور اب عام آدمی نہیں تھا, PhD تھا, پڑھا لکھا تھا. سنو, کہنے لگا منسٹریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں پر گرو کا دھرم کون چھوڑے؟ تو شادی پہ ٹوپی چھوڑ جاتا ہے, تو پگڑی پہ ہی سنت, تو برات والے دن ہی سنت بھول جاتا ہے, تجھے یاد ہی نہیں رہتا. یعنی کل ہو گئے تو مولوی منگاؤ, 10 آیا تو نعت خواہ بلا لو, 6 آیا تو قاری صاحب. کیوں جی؟ دکھ کا موقع ہے اور جب خوشی کا موقع ہو. سکھوں کا رشتہ اللہ رسول سے نہیں, تازہ کا. حج کر کے حاجی صاحب آئے ہیں تازہ, اور ان کے بچے کی شادی ہے تو ان سے پوچھا حاجی صاحب وہ مہندی والے دن بچوں نے بڑی تباہی کرتے, میں تو ڈیرے تھے, میں نہیں پتا منڈے کی کر دے سن. حاجی بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمدے کیتی جاندے ہو, فرض بھلائی بیٹھے ہو نفلا نیتی جاندے ہو, او دسو تے صحیح بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. دسو تے صحیح بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. او صاحب دین کا یہ معیار ہے, کھول کے مناؤ. تو اپنانا کس نے؟ وہ کسی اور سے جا کے کہیں داڑھی رکھ لے. میرے پاس ایک صاحب جمعہ پڑھنے آتے تھے تو چھوڑ گئے. کچھ دنوں کے بعد ایک جگہ مجھے مل گئے, کہنے لگے میں جمعہ پڑھنے نہیں آ رہا, آپ نے پوچھا ہی نہیں. میں نے کہا جب آپ نے شروع کیا تھا تب بھی میں نے نہیں پوچھا تھا کہ کیوں شروع کیا. میں نے تو نہیں پوچھا تھا, مرضی سے شروع کیا تھا آپ نے.
چھوڑ گئے تو تب بھی مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے آپ کی موج ہے, چلو اگر آپ کا ارادہ ہے کہ میں پوچھوں تو بتائیں کیوں چھوڑ گئے. کہنے لگے آپ ہر جمعہ داڑھی کی بات شروع کر دیتے ہیں, مطلب کوئی بندہ مس بھی کر دیتا ہے. میں کہ تو نہیں مڑیا, میں نے موڑ چھڑیا ہی, یعنی داڑھی نہیں رکھی, یہ جمعہ چھوڑ دیا ہے. کہتا ہر جمعہ داڑھی کی بات. میں نے پھر اس سے کہا, میں نے کہا داڑھی کس کے نبی کی سنت ہے, بول کے بتائیں. تو کس کو کہے رکھنے کا, کسی پڑوسی کو, کسی اور مذہب والے کو, اور کچھ کو کسی نے کان میں بتایا کہ چھوٹی سے بھی کام چل جاتا ہے, داڑھی کا وزن ہوتا ہے. بولیں ابھی کسی نے آپ کو کہا کہ داڑھی میری بہت بڑی ہے تو میرے کندھے تھک گئے ہیں, تو رکھی ہے تو چھوٹی بھی رکھنی ہے تو بڑی تو میرے محبوب کا طریقہ ہے. ایک مٹھی داڑھی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں, رکھ جو لی تو چھوٹی کا کیا معنی ہوا. ویسے بھی جو حسن اور نورانیت مٹھی داڑھی میں پایا جاتا ہے. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ سفید داڑھی کو ایک طرف کھڑا کریں اور سیٹھ کو, نواب کو جو بیوٹی پارلر سے کلین شیو کرا اسے دوسری طرف کھڑا کریں, سلوٹ کرنے کو اسی کو دل چاہے گا جس کی داڑھی سفید ہو. ہاں, اور سنو بخاری مسلم کی حدیث, میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور فرمانے لگے, نبی کریم فرمانے لگے, لوگوں جس نے 3 لوگوں کی عزت کی. یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا عدل کرنے والے بادشاہ کی, قرآن کے عالم کی, اور سفید داڑھی والے مسلمان کی. فرمایا جس نے ان تینوں کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کا حیا کیا ہے. اتنی بڑی بات کر دی نبی کریم نے, اتنی بڑی بات. تھوڑی محبت. اہل بیت نے نا دین کے لیے قربانیاں دی اور پھر دین کو اپنایا. بڑے میٹھے اخلاق تھے اہل بیت کے, دل میں بڑی صفائی, طبیعتوں میں بڑی مٹھاس, معاف کرنے کا بڑا ہی جذبہ, معاف کرنے کا بڑا. ہم تو بدلہ لے رہے ہیں, اوہو پنچایت میں کبھی صلح کر بھی لیں تو معافی نہیں دیتے, کہتے ہیں اب تو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں مان جاتا ہوں, پھر جب میرے قابو آئے گا نا تو معافی نہیں دیتے, صلح کر لیتے ہیں کسی کے کہنے پر. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین نے بھی بڑی قربانی دی, سر دیا ہے, اور جو قربانی امام حسن نے دی ہے نا, امام یہاں کونسلری کو بندہ چھوڑتا, کونسلری وہ جس لیڈر کی کل لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے تھے, وہ ایم پی کا ٹکٹ نہ دے تو بندے پارٹی بدل جاتے ہیں. ایک سیٹ چھوڑنے کو تیار نہیں, پر امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی اور میرے محبوب کی امت کو اکٹھا کر دیا, اور سرکار کا وہ فرمان سچا ثابت کر دیا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے. جب مسلمانوں کی 2 جماعتیں لڑیں گی تو صلح کرائے گا. امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے, اتنے اختلافات ہو گئے کہ بات طلاق تک چلی گئی. امام حسین آئے, کہنے لگے بھائی سنا ہے طلاق دے رہے ہو بھابھی کو؟ سنانے لگے ہاں. کہا کیا ہوا, کیا بات ہوئی, جھگڑا کیا ہے بتائیے. تو امام حسن مسکرا کے کہنے لگے حسین آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے. کہا اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد عورتوں کا لباس ہیں, عورتیں مردوں کا لباس ہیں. وہ میری بیوی ہے, اس میں غلطیاں ہیں, طلاق دینے لگا ہوں, پر میں تو اس کا لباس ہوں, غلطی ہوگی تو پردہ ڈالوں گا. تو حسین میں اس کے پردے ڈالوں گا, میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. امام حسین نے اٹھ کے امام حسن کا ہاتھ چوما, کہنے لگے بھائی جان آیت پہلے بھی پڑھی تھی, تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے. اختلاف اتنا شدید ہے کہ طلاق ہو رہی ہے, پر غیبت کرنے کو تیار ہے. لیکن ہمارا کیا حال ہے, شک کی بنیاد پر ہی, شک کی بنیاد پر. وہ مولوی کتنے بڑے پیسے کھا گیا مدرسے کے, تو میں نے کہا تم نے جتنے دیے تھے میرے ساتھ چلو, میں تمہیں حساب لے دیتا ہوں. باقی اگر کہیں اور سے آئے تھے, کوئی اور کھا گیا تو تمہیں ہاتھ ملنے کی کیا ضرورت. ایسی بدگمانیاں, بری باتیں, اس سے انسان کا اپنا من میلا ہوتا ہے, زبان گدلی ہوتی, کسی کا کیا جائے. کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے طلاق دے دی, تو امام حسین دوبارہ آئے, کہا بھائی اب آپ نے طلاق دے دی, ابھی بتا دیں اختلاف کیا تھا. تو امام حسن پھر مسکرائے, فرمانے لگے حسین وہ غیر محرم ہو گئی ہے, میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ کیوں کروں, غیر محرم بی بی کی. امام حسین نے اٹھ کے سینے سے لگا لیا, فرمانے لگے مجھے ناز ہے, اللہ نے آپ جیسا بھائی عطا فرمایا. یہاں کیا سٹیٹس ہے پتہ ہے, ہماری میٹنگ کیا ہوتی ہے, گپ شپ. گپ شپ نا چگلی کا نام بدل کے ہم نے گپ شپ رکھا ہے. 15-20 لوگوں کی پگڑیاں, وہ کچھ نہیں کر رہا, یہ کچھ نہیں کر رہا. تو میں نے کہا چل یار بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو ہی کچھ کر لے.
امام غزالی سے کسی نے کہا کوئی بندہ مخلص نہیں ملتا، فرمایا چل تو ہی مخلص ہو جا، تیری شکل میں تو 2-4 دوستوں کو مخلص دوست مل جائے، تو ہی اخلاص والا ہو جا۔ میرے عزیز، اہل بیت نبوت کے مزاج میں مٹھاس، خوبصورتی، درگزر۔ شمر کے پیچھے جب فوجیں لگی نا مختار کی، تو امام زین العابدین مدینے کے مضافات میں رہتے تھے، خیمہ لگا لیا تھا، اللہ اللہ کرتے۔ مختار کی فوجیں شمر کے پیچھے لگیں، گرمی کا موسم، گھوڑے پیچھے ہیں، چھپتا چھپاتا دوڑتا، گرمی میں تھوڑا بہت دوڑنا پڑے تو زبان باہر آ جاتی اور انسان کے وجود کی عجیب کیفیت ہوتی۔ شمر ادھر آ گیا جہاں امام زین العابدین کا خیمہ تھا، اس نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، چھپنے کی جگہ، دوڑ کے اندر داخل ہوا، امام مصلی پہ بیٹھے تھے، یوں نظر اٹھائی، کیا شان ہے رسول کریم کے گھرانے کی، کیا انداز ہے گھرانے کا، یوں نظر اٹھائی، فرمایا پردیسی پانی پینا ہے؟ بند کرنے والا تھا پانی پینا ہے؟ کہنے لگا پینا ہے۔ شمر کہتے میں سمجھا کہ پہچانا نہیں امام زین العابدین، پہچانا نہیں، وقت بدل گیا، حالت بدل گئی، وہ تاج و تخت والے آج رسوا ہیں۔ امام زین العابدین خود اٹھے، سننا اور یاد رکھنا، اٹھے، پیالے سے پانی، اپنے مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا، پھر ایک پیالہ دیا، پھر دوسرا دیا، اور پیو گے؟ تیسرا دیا۔ شمر کہتے جب میں سیر ہو کے پانی پی لیا نا تو مجھے تو گمان تھا نا پہچانے نہیں، تو میں اجازت لے کے باہر نکلا تو میں نا پانی تو پی لیا پر پانی پانی ہو گیا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پانی پانی ہو گیا، یار میں نے پانی بند کیا، پیاسے رکھا 3 دن اور مجھے پلا رہے ہیں، شرم آئی اور میں نے کہا مر تو اب جانا ہی ہے، تو زین العابدین سے ایک سچی بات نہ کر لے۔ میں اندر گیا تو امام پھر گردن چکائے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا زین العابدین شاید آپ نے پہچانا نہیں، تو امام صاحب نے نظریں اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا کیوں نہیں پہچانا؟ جب تو اندر داخل ہوا ہے تو مجھے 6 مہینے کا علی اصغر اسی وقت یاد آ گیا تھا، جب تو اندر آیا ہے تو میرے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں میں جو درد تھا اور میری پھپھی کی آنکھوں میں جو آنسو تھے مجھے سارے یاد آئے تھے، اور وہ کہاں کربلا اور کہاں دمشق تم نے نیزے پہ لٹکا کے میرے باپ کا جو سار گلیوں میں گھمایا مجھے سارا یاد آیا تھا۔ شمر کہتا میں نے گھبرا کے کہا پھر پانی کیوں پلایا؟ اگر پہچان گئے تھے تو پانی کیوں پلایا؟ کہتا یوں کر کے آنسو پوچھے امام نے، فرمانے لگے میری مجبوری ہے، میں ساقی کوثر کا نواسا ہوں، میری مجبوری ہے، مجھے پلانا تھا، میں مجبور ہوں، اس لیے کہ مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو پانی نہ دے اسے پیالے بھر بھر کے پلانا چاہیے۔ کدھر گیا میرا اور آپ کا کردار؟ چھوٹے چھوٹے دل، اتنی